السلام علیکم، میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق موٹیویشنل۔ آج ہماری تیسری ویڈیو ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمدہ تعالی، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو اپنے آقا کے کہے ہوئے ٹائم مقرر کیے گئے ڈیوٹی پر آتا ہے، وہاں پہ آ کے سارے کام سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا؟ آقا اس سے کہتا ہے اپنے نوکر سے کہ جاؤ کسی کی مدد کرو، لیکن نوکر کیا کرتا ہے؟ وہ وہیں پہ کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے باندھے سجدے کرتے کرتے کہتا رہتا ہے مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ پھر آقا اس سے دوبارہ کہتے ہیں کہ جاؤ چور کا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے چوری کی ہے۔ نوکر پھر کیا کرتا ہے؟ پھر سجدے پہ سجدے کسے جاتا ہے اور کہتا رہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ آقا پھر سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی غریب کی مدد کرو، کوئی مصیبت میں ہے اس کی جا کے مدد کرو، لیکن نوکر پھر کیا کرتا ہے؟ وہیں پہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے آقا کے سامنے کہتا رہتا ہے مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ آقا اسے پھر سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں پھر سے جا کے کسی کی مدد کریں، آپ جائیں کوئی پریشان ہے اس کی جا کے پریشانی دور کریں، لیکن نوکر پھر سے کیا کہتا ہے؟ وہیں پہ کھڑے کھڑے کہتا رہتا ہے کہ مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم پوری نماز کمپلیٹ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے فجر پڑھی، ضحیٰ پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ہم نے 5 نمازیں پڑھی۔ ہم نے 5 نمازوں کے اندر ایک ہی بات دہرائی، لیکن ہم نے پورے دن کے اندر 5 نمازیں پڑھی، 5 مرتبہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک بات ہی نہیں مانی پورے دن کے اندر۔ میرا شروع میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، سنانے کا مقصد یہ تھا، ہم عبادت تو بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، ہم نماز بھرپور طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر ذرہ برابر ہی عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر عمل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میں نے تجھے سب کچھ دیا، میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے خوبصورتی دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خوبصورت بنایا، لیکن پھر ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم کالا گورا، یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم دوسروں کو نیچا کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، ہم بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہماری جیب میں پیسے ہوں گے بھی صحیح تو ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، کہیں ہماری جیب خالی نہ ہو جائے۔ اور بھائی جیب بھری کس نے ہے؟ جس نے آپ اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری جیب میں بھرتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کر کے تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں، ہم تو بس سارا دن فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، اس کے اوپر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کامیابی کیسے حاصل کریں، کامیاب کیسے بنے، یہ ایسے کرنے ایسے ہو جائے گا، پیسہ کیسے کمائیں۔ ہم یہ چیزیں کب سیکھیں گے؟ ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں
ہم دین کو صحیح سے پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے صرف مولویوں کے اوپر کیوں چھوڑ رکھا ہے کہ مولوی ہی ہمیں دین سکھائیں گے؟ ہم خود کیوں نہیں پڑھتے ہیں دین کو جا کے؟ ہم خود دین کو کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ پھر ہم نے دین سیکھ بھی لیا تو ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر عمل کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف ایک کتاب بھیجی ہے، آپ کے اوپر ایک کتاب وحی نازل کی ہے، آپ اس کو پڑھو اور نماز کے ہمیشہ پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک ہر چیز جانتے ہیں، اللہ پاک ہر چیز سے بہتر ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہم ان چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے بس آیاتیں پڑھ لی، ان کا ترجمہ سیکھ لیا، عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو، سننے والوں کو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بولتے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں، اور بھی بولتے ہوں گے، لیکن ہمارے اندر عمل ہے؟ کبھی ہم نے اپنی لائف کو اینالائز کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنی زندگی کو دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کس پانی کے اندر ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم نمازیں بھی ساری پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم صدقے دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل نہیں ہے۔ ایک حاجی حج پہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے ساری حج کے فضیلتیں پورے کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ساری عبادتیں کرتا ہے، لیکن وہ وہاں سے جیسے واپس آتا ہے اپنے ملک کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر جیسے واپس آتا ہے، ختم۔ بس اس کے نام کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے حاجی صاحب، عمل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم عمل کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم گمراہ کیوں ہو گئے؟ قال ومن یقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید جو ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ان میں سے ہیں؟ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہم بہکے ہوئے ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم دین کو سیکھ ہی نہیں رہے، ہم کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے دین سیکھ بھی لیا تو پھر ہمارے اندر عمل نہیں ہے، ہمیں عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے سب کچھ سیکھا تھا۔ تو شروع والی بات آ گئی نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے دوسروں کی مدد کرو لوگوں کی، ہم نہیں، ہم وہی مسجد میں ٹھہرے ٹھہرے کہتے رہتے ہیں مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا کے کسی کی پریشانی حل کرو، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے نا۔ اب جب کسی کی پریشانی کو حل کریں گے تو اللہ کی راہ پہ لے کریں گے نا، ہم نہیں، ہم پھر وہی سجدے میں گر کے کہتے رہتے ہیں مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہماری طرف قرآن مجید بھیجا، قرآن مجید ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں علماء یہی سکھاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا، ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تبھی جا کے ہماری لائف خوبصورت ہوگی، ہماری زندگی خوبصورت ہوگی، نہیں تو ہم ایسے ہی پریشان حال رہیں گے، ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں رہیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر ہم اس کا الزام خود پر دیتے رہیں گے یا پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم اس بات کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یار ہم جو ہمارے اوپر جو یہ پریشانی آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ لیکن ہمیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا، ہماری تو زندگی موجوں میں ہے، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے، ہماری زندگی آرام سے گزر رہی ہے، کیا نمازیں، کیا دین، کیا سب کچھ۔ بس صبح اٹھے، صبح 10 بجے ہم اٹھ رہے ہیں، ہم بھی تو 10 بجے اٹھتے ہیں۔ اب میں آپ کی نہیں بات، میں سب کی بات نہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ ہم 10 بجے اٹھتے ہیں، نماز گئی فجر والی، ظہر کی نماز کام میں، عصر کی نماز آفس میں، مغرب کی نماز دوستوں کے ساتھ، عشاء کی نماز ہوٹلوں میں، یہ ہماری لائف ہے۔ پھر بات نمازوں تک محدود نہیں ہے، پھر ہمارا اخلاق، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، کیا ہم صدقہ دیتے ہیں؟ ہمیں جو سیلری ملتی ہے منتھلی، ہم اس کا صدقہ نکالتے ہیں؟ ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اوپر ناگہانی موت کیوں آ جاتی ہے؟ ہمارے ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟
ہم کبھی بھی، کیونکہ ہمیں اینالائز ہی نہیں کرنا نا، ہمیں تو دیکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم موجوں میں ہیں. تو میرا ٹاپک یہ تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے. اب ہم پوری نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کے ہم کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں جو بھی ہمیں آتی ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھی، سلام پھیرا اور گئے گھر، بات ختم. کسی سے پوچھ لو امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی یا آپ نے کون سی سورت پڑھی تھی، نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہم جس کھانا پوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا. صرف اور صرف میری عبادت کریں بس. لیکن ہم نے نہیں، ہم نے تو پتہ نہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے. ہم تو صرف اللہ کی نہیں دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں تو خدا کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے بھائی؟ کہاں جی رہے ہیں ہم کہاں پہ جی رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب نہیں دینا ہے ہم نے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. آپ نے جو وعدے کیے، چھوٹا سا بچہ جب مدرسے کے اندر جاتا ہے اس کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس ساری باتیں، اس سارے وعدے ہیں. ان ساری باتوں کا ہم وعدہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حق ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے بالکل. اس کے باوجود ہم غافل کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ ہم غافل کس چیز سے ہو گئے ہیں؟ ہم اس چیز کو اینالائز نہیں کرتے. بس صبح اٹھے، ٹک ٹاک چلائی، فیس بک چلائی، یوٹیوب پہ ریلز دیکھی، ہلی ولی. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو اینالائز کریں، ہم اپنی لائف کے اندر دین کو لائیں، خود سے لائیں، جا کے خود دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.